جج صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے ان ساروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جج صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے ان ساروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اگر تو ثبوت ہے تو میں نے کہا آپ بالکل لے کے آئیں، آپ کہیں کہ یہ پارٹی کا غدار ہے اور یہ ثبوت ہے، اس کو نکال دیں پارٹی سے۔ جو نااہل ہیں وہ تو میں جو فیصلے دیکھے ہیں 100% میری نظر میں وہ سسپینڈ ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور برسٹر جو ہے علی ظفر صاحب موجود ہیں، سینیٹر بھی ہیں۔ سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں اس وقت جیل میں ہیں 2 سالوں سے، اس وقت قانونی طور پہ ان کے اوپر کتنے جو مقدمات ہیں اور جو 4 بڑے مقدمات تھے ان کی اپڈیٹس کیا ہیں، کہاں تک ابھی معاملات ان کے پہنچے قانونی طور پر؟ جی دیکھیں 180 سے زیادہ 185 تقریباً مقدمے مختلف پاکستان کے شہروں میں عمران خان صاحب کے خلاف درج کیے گئے تھے، لیکن جو 4 بڑے مقدمے سمجھتی تھی حکومت کے اس میں تو ہم نے وہ کہتی تھی کہ یہ ہمارے ہیں جس میں سزا ہوگی۔ وہ ایک تھا توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ میں الزام لگایا گیا تھا کہ جی اربوں روپے کا نیکلس لے گئے۔ اس کی ٹرائل ہوئی، جیل میں ہوئی، جو کہ غیر قانونی ٹرائل ہوتی ہے۔ اس ٹرائل میں جو جج صاحب تھے وہ جیل میں بیٹھتے تھے، کبھی وکیلوں کو آنے دیتے تھے عمران خان صاحب کے، کبھی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو جب گواہیاں آئیں، گواہی جو اربوں روپے کا ثابت کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک اسپیئر پارٹ اونر تھا، ایک اسپیئر پارٹ دکان میں ایک کام کرنے والا لڑکا تھا جو کہ کہتا ہے کہ میں 2-3 بار میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، پاس نہیں تھا میٹرک۔ وہ کہیں دبئی میں کام کرتا تھا۔ اس نے آ کے کہا کہ جی اربوں روپے کی یہ جیولری ہے۔ تو اسے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سے پتہ کیا؟ اس نے کہا جی میں بازار میں پھر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اتنے کی ہے۔ اس کے اوپر جج صاحب نے سزا دی، سزا ہو گئی۔ ہم سب اس سزا کو سن رہے تھے، جج صاحب بھی گھبرا رہے تھے جب سزا اناؤنس کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس گواہی پہ نہیں ہو سکتی سزا، لیکن بہرحال ان کو مجبوری تھی، انہوں نے دی سزا۔ ایگزیکٹلی میں اگر آپ کو بتاؤں، میں نے اپیل فائل کی ہائی کورٹ میں تو 4 یا 5 منٹ لگے تھے اور وہ فارغ ہو گئے، تو سزا ختم کر دی گئی، اس پہ ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا انہوں نے بڑا کیس بنایا کہ جی ہم نے سائفر کیس ہے اور وہاں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب گواہی نہیں آ رہی تھی اس کے اوپر تو جج صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے ان ساروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ آپ بھی تھے؟ میں بھی تھا۔ اور وہاں سے پھر ان کو کہا گیا کہ جناب میں، جج صاحب نے کہا کہ میں اپنے وکیل جو ہیں وہ عمران خان صاحب، عدالت آپ کو اتنی ریلیف دے رہی ہے، وکیل بھی اپنے دے رہی۔ تو وہ جب اوپر گیا کیس، سزا سنا دی بہرحال نچلے جج نے، جب اوپر گیا کیس تو وہ بھی یہی ہوا کہ ہائی کورٹ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ صاحب یہ جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں عدالت کا یہ رویہ آپ لوگوں کے ساتھ، تو پھر کیسی امید لگا کر آپ لوگ اس پہ یہ بھی چلی جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ کے معاملات اوپر سے ٹھیک ہو جائیں گے، حکومت سے ٹھیک ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں سے ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر فیصلے بھی ٹھیک آنا شروع ہو جائیں گے؟ جب معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب شہری دوسرے ملک میں بھی ہو تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس طرف کیوں نہیں آپ لوگ جاتے؟ وہ تو دیکھیں ایک آسان طریقہ ہر وقت تھا عمران خان صاحب کے پاس، وہ تو تھا کہ آپ NRO کریں، کوئی سیٹلمنٹ کریں، یہ کیسز بھی ختم ہو جاتے تھا۔ ابھی آفر تھی کہ آپ باہر کے ملک چلے جائیں؟ جی میں آفر تو نہیں تھی، لیکن میں ایک طرح سے منطقی، اگر میں منطق سے سوچوں اور لاجک سے سوچوں تو وہ کسی وقت بھی وہ تو بڑی خوشی سے حکومت کہتی تھی کہ جی آپ چھوڑ دیں سیاست اور یہ کیسز ختم ہو جائیں گے، وہ تو نظر آتا ہے اور شاید حکومت نے کئی بار کہا بھی ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی اپنے ذاتی طور پہ یا اپنے ذاتی معاملات کے لیے نہیں ادھر بیٹھا ہوا جیل میں 2 سال سے، میں قوم کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں قوم کو، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح کا پاکستان بنایا تھا، میں اس پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو یہ کیسز تو میرے لیے جھوٹے، مجھے پتہ ہے جھوٹے ہیں، کل کو جو بھی ہوتا ہے میں ان میں سے نکل جاؤں گا، لیکن میں کسی صورت میں کوئی نیگوشیٹ کر کے
اپنی خاطر میں یہ کیسز نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب خان صاحب کے جو بچے ہیں انہوں نے پاکستان آنا تھا, وہ نائکوپ یا ویزے والی جو بات ہے وہ کہتے ہیں نائکوپ گم ہو گیا, ایک کا گم ہو گیا ایک کا مل نہیں رہا, مطلب کہ تو اس صورتحال میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو قانونی طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملات کو؟ پاکستان کی جو ادارے ہیں اس کو کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ کیا آپ؟ جی دیکھیں دو طریقے ہیں. نائکوپ میں تو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر وہ گم ہو گیا تو نیا بن جاتا ہے. وہ تو ہر روز کی کارروائی ہے, وہ تو میرے 2 گھنٹے کا کام ہوتا ہے, اور اگر وہ نہیں بھی ہے نائکوپ تب بھی ویزا مل جاتا ہے. سو حکومت کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور ان کے جو چند منسٹرز ہیں میرے, ان سے جب بات ہوئی تھی لائیو چینلز پہ, تو انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اگر وہ ملنے آئیں تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے جو اوپن پبلک میں کہا تھا, حکومت کم از کم اس حد تک تو فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ ان کو ملنے دیں. آپ بڑے کلوز تھے, زمان پارک میں بھی آتے تھے خان صاحب کے, پارلیمانی جو پارٹی تھی یا کلوز جو تھا اس میں بھی آپ تھے, ابھی آپ سینٹ کے بھی پارلیمانی لیڈر ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا حالات ہیں؟ سینٹ کی ٹکٹوں کی وجہ سے بڑا بویلا کیا گیا, خان صاحب نے دی ہے نہیں دی, پارلیمانی لیڈر کے ہونے کے ناطے کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ کنٹروورسی چلی تھی کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. خان صاحب سے بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد جب خان صاحب نے خود کلیریفائی کر دیا کہ ہاں یہی ہیں جن کا میں نے کہا تھا کہ ان کو ٹکٹ ملنا ہے, تو اس کے بعد میں خیال یہ کنٹروورسی اب نہیں رہی. اب سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے جو ایک خان صاحب نے فائنلی ایکسیپٹ کیا ہے. ظفر صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے لوگوں میں سے ہیں, ابھی موجودہ دیکھا جائے تو وہ لوگ پی ٹی آئی کے قیادت میں سے ہیں جو مطلب کہ نئے ہیں یا وکلا ہیں, زیادہ بڑی تعداد ہے, گوہر صاحب, سلمان کرم راجہ صاحب. تو پرانے لوگوں کو ایسا کبھی کبھار لگتا ہے, یا سیاسی لوگوں کو, کہ ہم سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا سیاسی لوگوں کو ملاقاتیں شروع ہوں گی تو بہتر کوئی آگے لائے عمل نہیں بن سکتا؟ جی دیکھیں 100% درست فرما رہے ہیں آپ. جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کی سوچ, ان کا ایکسپیرینس, ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو. وہ پبلک کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے, اور تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سیاسی لوگ ہی فائنل معاملات پہ آگے چل سکتے ہیں. تو وکیلوں نے اپنا ایک رول اچھا ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے, لیکن ایک وکیل کی سوچ اور ایک منجے ہوئے سیاستدان کی سوچ الگ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ایک ضروری ہے کہ ہم اپنے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آگے زیادہ لے کے آئیں, اس سے ہماری میرا خیال ہے پارٹی زیادہ مضبوط ہوگی. لاسٹ پہ ایک سوال کہ بہت لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا مینیج ہے, فلانا مینیج ہے. اس حوالے سے کیونکہ آپ وکلا میں بھی ہیں اور سیاسی لوگ میں بھی ہیں, تو سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں, یہ جو مینیج کا بار بار ہر کسی پہ لگ جاتا ہے معاملہ دھبا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو موجودہ قیادت ہے یا جو لوگ ہیں یہ اتنے کیپیبل ہیں, ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب باہر آ جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہوگی؟ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں اگر وہ لوگ بھی آئیں تو پھر ہی کوئی مل کے تحریک ایسی بنے گی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں, میری سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو الزام لگانا ہے کسی کے اوپر بھی بہت آسان ہوتا ہے. کل کو کسی کو بھی چور کہا جا سکتا ہے, کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے یہ کرپٹ ہے. اسی طرح یہ ایک مینیج کا لفظ آ گیا ہے ہمارے اس میں زبان میں. تو اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, اگر تو ثبوت ہے تو مینیج کا آپ بالکل لے کے آئیں. آپ کہیں کہ یہ پارٹی کا غدار ہے اور یہ ثبوت ہے, اس کو نکال دیں پارٹی سے. لیکن ویسے ہی ذکر کر دینا کہ مینیج ہے, یہ بالکل میں اس کو اس قسم کی پریکٹس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. نااہل والے جو لوگ تھے سر, اس کی وجہ سے بھی کمنٹ کیجیے گا, کیونکہ ایز اے لیگل آپ کیا کہیں گے ان کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ عدالتوں سے, بڑی عدالتوں سے سسپینڈ ہو جائیں گے فیصلے؟ جی دیکھیں, جو نااہل ہیں وہ تو میں جو فیصلے دیکھے ہیں 100% میری نظر میں وہ سسپینڈ ہوں گے. 100% موجودہ دور کو بھی ذرا ذہن میں رکھ کے بتائیے گا. میں قانونی پہلے بات کر لیں, پھر دو ایسپیکٹ ہے نا. تو جہاں تک آپ کیس کو دیکھتے ہیں میرٹس پہ اور ایک قانون کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو 100% کوئی ایشو ہی نہیں ہے, 1 منٹ میں سسپینڈ ہونے چاہیے, ختم ہونے چاہیے. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو سوال اٹھتے ہیں اور آپ کو پریشانی ہوتی ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ, میں تو بلکہ یہ سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو کس طریقے سے اس کو کیس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے جو نیچے ہوا.
وہ بھی مشکل ہوگا. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ قانون، انصاف، حق اور سچائی یہ اگر ایک ساتھ کھڑے ہوں تو پھر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی سزا فائنل نہیں ہو سکتی. وقتی طور پہ ہاں، لیکن الٹیمیٹلی فائنلی وہ ختم ہوگی. تو اس لیے میں اسی امید سے اور اسی ویژن سے میں زندگی بھی گزاری ہے اور میں آگے بھی گزاروں گا، اسی سے میں آگے چلوں گا ان کیسوں میں. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے علی ظفر صاحب کی. پاکستان تحریک انصاف کے تو مرکزی رہنما ہیں، لیکن سب سے اہم بات انہوں نے یہی کی کہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور وہ کیونکہ سیاسی ایک تجربہ رکھتے ہیں، عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ جو بات کریں گے یا جو ان کی بات ہوگی وہ پی ٹی آئی کے جو بانی عمران خان ہیں ان کو باہر نکالنے میں بڑی اہم ہوگی. آج کے ویڈیو کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ